بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق ومن خلق الله. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک تمہاری امت برابر یہ کہتے رہے کہ یہ کس نے کہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہاں تک کہ وہ کہیں گے یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا، فمن خلق اللہ، لہذا اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ حدیث قدسی احادیث قدسیہ میں سے ہے، حدیث قدسی ہے، اور اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اس پر باب کتاب الایمان، باب و بیان الوسوسۃ فی الایمانی، کہ ایمان میں وسوسے کا بیان اور جس کے اندر وسوسہ آئے تو وہ کیا کہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 11995۔ اسی طرح سے اس کے لیے محدثین نے الگ الگ باب باندھے ہیں، جیسے ایسی چیز کا سوال کرنا ناپسندیدہ ہے جس کے بارے میں سوال کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ کہ اس پر اس کو چھوڑنا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا نہیں چاہیے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس بات پر دلیل یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی کے دل میں اگر وسوسہ آئے تو وہ کیا کہے، اور اسی طرح سے بیکار کے سوال کرنا اور ایسی چیز کے اندر پڑھنا جو لا یعنی ہے، بے فائدہ ہے، اس سے بچنا واجب اور ضروری ہے، اور یہ بے فائدہ چیز ظاہر سی بات ہے۔ جب بندے کو ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، بس یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین هو الاول وهو الآخر، اللہ رب العالمین ہی پہلا ہے اور وہی آخر ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہم نے پڑھا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہاری امت کہے گی کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا، لہذا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ رب العالمین خود خالق ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہنے والا ہے۔ یہ سارے سوالات انسان کے ذہن میں کب آتے ہیں؟ جب وہ فضول کی باتوں میں پڑتا ہے اور اسی طرح سے بے جا چیزوں میں پڑتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ انسانی جو عقل ہے وہ خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ جو دوران ہے، یہ جو چکر ہے، یہ جو روٹیشن ہے چیزوں کا، یہ کہیں نہ کہیں جا کر کے ختم ہونا چاہیے۔ یہ روٹیشن، یہ دوران کہیں نہ کہیں جا کر کے ختم ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے یہ چکر کہاں جا کر کے ختم ہوتا ہے؟ یہ چکر ختم ہوتا ہے واجب الوجود، جس کو فلسفی یہاں پر ہم ایک فلسفے کی چیز کو سمجھتے ہیں کہ فلسفی حضرات بھی، جو فلسفی اہل کلام میں جو لوگ ہیں، وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں، جو اہل فلسفہ ہے وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دوران کہیں نہ کہیں ختم ہونا چاہیے، اور اس دوران کو ختم ہونے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک واجب الوجود ذات کو ماننا پڑے گا۔ لازم ہے ہر ایک کے لیے، عقلی طور پر ایک آدمی کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر عقل کیا ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر چیز کہیں نہ کہیں جا کر رکے کہ یہی چیز اصل پیدا کرنے والی ہے، اور ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین نے، لوگ اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ آسانی سے یہ چیز دے دی، اور اس کا عہد و پیمان بھی اللہ رب العالمین نے ہم سے لیا تھا، اور اس پر ہدایت کے لیے ہماری عقل اس طرح کی فضول چیزوں کے پیچھے نہ پڑے، اس کے لیے مطلب ہے کہ کسی غلط راستے پر نہ چلی جائے، اس چیز کی طرف رہنمائی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا، اور ان پر کتابیں نازل فرمائی، کتابوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی کہ ایک ذات حقیقت میں ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، هو الاول هو الآخر، وہی پہلا ہے اور وہی آخری ہے۔ بعض سلف کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے وہ تھا، اور ہر چیز کے ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کی ذات موجود تھی۔ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟
اگر اس طرح کا وسوسہ ذہن میں آئے تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی عقل کو وہاں پر روک دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ، جب کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وہ اعوذ باللہ کہے اور اس کے کہنے سے رک جائے۔ اس کے کچھ طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے تو پہلی چیز تو اس وسوسے کو اپنے ذہن سے نکال دے۔ یہاں پر صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذہن میں کچھ ایسی بات آتی ہے کہ ہم زبان سے اس کو ادا کریں، اس سے زیادہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم جل کر کے راکھ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس چیز کو پایا؟ مطلب تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کلمہ کہنا کتنا بڑا ہے، کتنا گناہ کا کام ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حقیقی ایمان ہے کہ ایک بندہ ایمان لے آئے کہ اللہ رب العالمین ہی سب میں پہلا ہے، اللہ رب العالمین ہی سب میں پہلا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان کی عقل یہیں پر جا کر رکتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی سب کرنے والا ہے، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اللہ رب العالمین ساری مخلوق کو وجود بخشنے والا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو رک جانا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات بتائے ہیں۔ پہلا یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ایک دوسرا لفظ ہے کہ وہ کہے آمنت باللہ ورسلی، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ اور اسی طرح سے ابو داؤد اور سنن نسائی میں ہے جب لوگ ایسا کہیں گے تو تم کہنا اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا کیا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو یہ کلمہ کہے اور پھر اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ پھٹکارے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ مسند احمد میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی یہ چیز پائے تو کہے آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ جب وہ یہ کہے گا تو اس کے دل سے یہ خیال ہی نکل جائے گا۔ ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ بدو آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان لوگوں نے کہا یہ اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کنکریاں اٹھائی اور ان کو پھینک کر کے مارا اور کہا کہ تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، میرے خلیل نے سچ کہا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے 2 لوگ پوچھ چکے تھے، یہ تیسرا شخص ہے جو یہ سوال کر رہا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اول ہے، اور یہ وسوسہ ہے اور یہ بہت برا وسوسہ ہے جو کبھی کبھار انسان کو پریشان کر دیتا ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو اس وسوسے سے بچا سکتا ہے۔ اور ہم ایمان رکھیں کہ ہر انسان، ہماری عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں، اور یہ عقل کے مطابق بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ دوران، یہ چکر جا کر کے ختم ہونا چاہیے، اور یہ چکر، یہ جو دوران ہے، یہ جو روٹیشن ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر جا کر رک جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کا خالق ہے، اللہ سب میں پہلے ہے اور اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں ایمان کی کمزوری اور ایمان کی خرابی سے محفوظ رکھے، وسوسوں سے محفوظ رکھے، شیطانی خیالات سے محفوظ رکھے۔ آمنا باللہ ورسولہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو سچا اور صادق بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔